الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1435 ہجری کے ذوالقعدۃ الحرام کی پاکستان میں آج 25ویں شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں، اور ضلع رحیم یار خان میں بھی بے حساب عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں اور مدنی مذاکرے میں شریک ہیں۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ قبل اس کے کہ آپ سوالات کریں میں جوابات کی کوشش کروں، چونکہ ذوالحجۃ الحرام کی تشریف آوری ہونی ہے تو میں نے چاہا کہ کچھ فضائل عرض کر دوں تاکہ پہلے سے ہی جو عبادت کا ذہن رکھتے ہیں وہ تیار ہو جائے، بلکہ ہم سب کو رکھنا چاہیے عبادت کا ذہن۔ جو مسلمان ہے اس کی زندگی کا مقصد ہی تو اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو کاش ہم عبادت کرنے والے بن جائیں۔ تو فیضان سنت جلد اول صفحہ اوپر سے 565 نیچے سے 1403 نفل روزوں کے فضائل میں ہے۔ بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ یعنی ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے سب دنوں سے افضل ہے۔ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے عشرہ ذوالحجۃ الحرام کے متعلق 4 روایات۔ نمبر 1، سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے، ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ کو محبوب یعنی پیارا نہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور نہ راہ خدا میں جہاد؟ فرمایا اور نہ راہ خدا میں جہاد، مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے، یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حدیث پاک نمبر 2،
اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ حدیث پاک نمبر 3، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نمبر 4، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ یہ یہاں تک حدیث تھی، آگے مدنی پھول ہے۔ مگر حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہے اسے عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے دن روزہ مکروہ ہے، کہ حضرت سیدنا ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرفے کے دن یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو جو خوش نصیب حج پر گئے ہیں وہ میدان عرفات میں اگر وقوف عرفہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، زندہ سلامت رہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے روزہ مکروہ ہوگا اس دن جبکہ وہ عرفات میں ہیں۔ ہاں، ایک بار حج کر لیا تو اب زندگی بھر اس کے لیے نہیں ہے کہ یہاں اپنے وطن میں تو روزے کے وہی فضائل ہیں جو ابھی عرض کیے گئے کہ عرفے کا روزہ 9 ذوالحجہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 1000 روزوں کے برابر ہے۔ تو الحمدللہ یہ بہت فضیلت ہے۔ پھر روزانہ کے روزے کے فضائل بھی آپ نے سنے ذوالحجہ کے، تو اس لیے جن سے بن پڑے وہ ذہن بنا لے کہ مجھے ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی عشرے کے 9 روزے رکھنے، 10 تو نہیں رکھ سکتے، تو 10 تاریخ کو تو عید ہے نا، عید کو روزہ نہیں ہوتا۔ 10، 11، 12، 13 یہ ذوالحجہ کی 10، 11، 12، 13 ان 4 دن کے روزے جو ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں، حاجی کے لیے بھی اور غیر حاجی کے لیے بھی، سب کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا، حج پر جانے والے لوگ زیارت وغیرہ پر جاتے ہیں، آپ انہیں ایسی زیارت یا چیز بتائیں جو آپ کے مشاہدے میں ہو، کتابوں وغیرہ میں نہ بتائی گئی ہو۔ اللہ اللہ، مکہ مدینے کا ذرہ ذرہ
یہ زیارت گاہ ہے اور وہاں کی ہوا گو نظر نہیں آتی لیکن وہ بھی تو سعادت مند ہے. وہ جیسا کہ وہ بیکل بلرام پوری نے کہا، آ کے میں روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو، آ کے میں روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. تو ہوا نے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، چاند نے بھی جلوے لوٹے، سورج نے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کی. نہ جانے بارش کے کتنے قطروں نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم منور سے لپٹ کر بوسے لیے. تو بہرحال یہ کہ مکہ مدینے کا ذرہ ذرہ زیارت گاہ ہے. البتہ یہ کہ مخصوص زیارتیں، اب تو ایک زیارتوں کی بہت ساری تعداد جو ہے وہ چھپا دی گئی، شہید کر دی گئی. بس اللہ تعالی گنبد خضرا کو سلامت رکھے. گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ابھی ویسے کئی زیارتیں باقی ہیں جن کی کھلی آنکھوں سے جن کو دیکھا جا سکتا ہے، اور کئی ہے کہ چھپا دی گئی ہیں. ایک مکہ مکرمہ میں چھپرا بازار ہوا کرتا تھا، اب تو وہ بھی نہ رہا ہو، پرانا بازار تھا، لیکن وہ دور رسالت کا تھا یہ نہیں پتا، لیکن وہ چھپرا بازار کہلاتا تھا، چھپرے لگے ہوئے تھے. تو ایک عیسائی بھائی وہاں مجھے مل گئے مکہ شریف میں، بہت پرانا واقعہ یہ. وہ جائے ولادت بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہاں سے قریب ہے. تو وہاں مجھے ایک جگہ یہ لے گئے اور وہ جگہ دکھائی، ساتھ میں دکانیں بھی بنی ہوئی تھی، اور وہ اس میں دکھائی ایک چھوٹی سی محراب بنی ہوئی تھی، مسجد نما کوئی اس کے آثار نظر آ رہے تھے. ایک چھوٹی سی محراب تھی خوبصورت سی. اور مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ جب سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں یہاں سے گزری، تو اس جگہ بیٹھ کر انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. تو عاشقان رسول نے اس کی یادگار میں یہ یہاں مسجد بنائی تھی تاکہ زائرین حاضر ہو کر اکتساب فیض کریں، دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کریں. پھر میں نے بعد کے سفر میں دیکھا کہ اس جگہ وہ دکان بن گئی، اس کو شہید کر دیا گیا، چھپا دیا گیا، دکان بن گئی. لیکن ہم کو وہ اندازہ ہم نے رکھا ہوا تھا کہ وہ ایک آئس کریم کی دکان ہوتی تھی وہاں، اس کے سامنے کا حصہ، پھر وہ چھپرا مارکیٹ میں داخل ہو کر اتنے قدم چلتے ہیں تو یہ مقام آ جاتا ہے. تو ہم اپنے اندازے سے اس جگہ کی زیارت کرتے تھے، اگرچہ وہ مسجد وغیرہ نظر نہیں آتی تھی،
وہ جنرل اسٹور یا کوئی دکان تھی کسی چیز کی، اگر ہم کو پتا تھا یہ دکان کس چیز پر بنی ہوئی ہے، کس جگہ پر، تو وہاں زیارتیں کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جہاں جہاں تشریف آوری ہوئی ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے. اس کو مشہد بولتے ہیں، مشہد مانے حاضر ہونے کی جگہ. تو جہاں جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشاہد ہیں، مشہد ہیں، وہاں وہاں دعا قبول ہوتی ہے. تو خیر اب تو وہ مارکیٹ بھی نہیں رہی، اور اب تو ظاہر ہے کہ وہ دکان کا میں پتہ بھی نہیں دے سکتا، خدا جانے وہ دکان بھی ہے یا نہیں. اب وہ توسیعات ہو گئی ہوں گی اور کیا ہو گیا ہوگا، کیونکہ کم و بیش 12 سال تو مجھے بھی محرومی زیارت سے ہو گئے ہوں گے. ہاں عرصہ ہوا طیبہ کی زیارت کو آقا، اب تو بلا لیجئے سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عاشقان رسول کی 130 حکایات مکہ مدینے کی زیارتیں میں جمع کی ہیں مختلف کتابوں سے نکال کر، تو ان میں دیکھی جا سکتی ہے. بڑی میں نے کوششوں کے ساتھ اس کو جمع کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، بلکہ اس کتاب کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ روئے بغیر نہیں رہیں گے. بلکہ یہ کتاب یوں کہیے کہ اشکبار آنکھوں سے پڑھی جانے والی ہے. آپ کو مدینے کا شوق اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ یہ کتاب پڑھیں گے تو. جنہوں نے نہیں پڑھی اس کو ضرور حاصل کریں، اس کو پڑھیں، حاجیوں کو تحفے میں دیں، حاجی لے جائیں گے، ان کا ذوق بھی بڑھے گا پڑھیں گے تو. ان کو زیارتوں کے لیے یعنی کہ ایک طرح سے گائیڈ بک کا بھی ہو سکتا ہے یہ کام دے سکے. صلو علی الحبیب. عرصہ جدائی کو ہوا اب تو بلائیے، عرصہ جدائی کو ہوا اب تو بلائیے، پھر کاش رو رو کر کہوں سرکار آ گیا، پھر کاش رو رو کر کہوں سرکار آ گیا. اے کاش پھر مدینے میں عطار جا سکے، اے کاش پھر مدینے میں عطار جا سکے، رو رو کے حال شاہ کو اپنا سنا سکے، رو رو کے حال شاہ کو اپنا سنا سرکار اپنا روضۂ انور دکھائیے، سرکار اپنا روضۂ انور دکھائیے، ہم غم کے ماروں کو بھی اب طیبہ بلائیے، ہم غم کے ماروں کو بھی اب طیبہ بلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بابا جان محمد شاہد اتاری
ڈیفینس فیز 4 فیضان رمضان سے عرض کر رہا ہوں۔ بعض اسلامی بھائی کیونکہ میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں اور وہ روایت بھی پڑھتے ہیں کہ مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے، تو عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اپنے مطلب کی حدیثیں ہوتی ہیں یا جو نفس کو اچھی لگتی ہیں اس طرح کی روایتیں بھی یاد ہوتی ہیں اور اس پر عمل کا جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے، تو یہ روایت پیش کر کے مٹھائیاں کھائی جاتی ہیں، بسکٹس کھائے جاتے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے کہ اس انداز میں مٹھائیاں کثرت سے کھانا یا بسکٹ زیادہ کھانا کیا صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ تو حدیث پاک تو واقعی ہے، بلکہ یہ بھی حدیث شریف ہے، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حلوہ اور شہد پسند فرماتے تھے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے، نفس پروری کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی حلوہ کھا لیتا ہے یا شہد استعمال کر لیتا ہے یا کوئی میٹھی چیز کھا لیتا ہے تو وہ ثواب کا حقدار ہے۔ کسی کو پیش کر دیتا ہے تو وہ بھی ثواب کا حقدار ہے۔ تو یہاں تک تو صحیح ہے۔ اب صرف نفس پروری کے لیے اس طرح کی روایتوں کو یاد کر لینا اور اس سے خوش طبعی کرنا اور پھر وہ مٹھائیاں اپنے پیٹ میں دھکیلتے جانا اور شوگر کا مریض بن جانا، پھر بھی سنت سمجھ کر مٹھائیاں کھاتے رہنا اور باری باری اپنی ٹانگیں کٹوا دینا۔ ہاں، شوگر والے جب پرہیزیاں نہیں کرتے نا تو دیکھا میں نے ٹانگ کٹتی ہے، پھر ناک تو ویسے ہی کٹ گئے، شوگر مٹھائیاں کھا کر اگر شوگر چڑھ گیا تو وہ تو محاورہ تھا ناک کٹنا تو، لیکن خیر ضروری نہیں ہے کہ جو مٹھائی کھائے اسی کو شوگر ہو، بعضوں کو ہو جاتا ہے ویسے بھی۔ تو اب ٹانگ کٹ، میں نے ایک صاحب کو دیکھا تھا کہ میں ان کی یاد فرما رہے تھے، میں حاضر ہوا تھا ان کے پاس، تو شوگر کے مریض تھے، دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی، باری باری کٹ گئی تھی ٹانگیں، صاحب حیثیت تھے، تو خادم رکھا ہوا تھا وہ ویل چیئر پر لے کر ان کو گھما پھرا لیتا ہوگا، تو یہ بہرحال بیچارے معذور تھے، دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو دونوں ٹانگوں کے ساتھ بھی دیکھا تھا، لیکن اب دونوں ٹانگیں کٹ چکی تھی۔ پھر ہمارے لیے کوئی ایسی کھانے پینے کی وہ چیزیں انہوں نے پیش کی میٹھی میٹھی، تو انہوں نے بھی پیالہ پکڑ لیا، پینا شروع کر دیا، اور میں نے ان کے بارے میں سنا تھا کہ یہ پرہیزی نہیں کرتے، تو واقعی بیچارے وہ مزے سے پینے لگے۔ آخر کار ذرا موت برحق ہے، مجھے ان کے جنازے میں شرکت کی بھی سعادت ملی تھی، اللہ ان کو بے حساب بخشے، غری کے رحمت کرے۔ نہ ان کا مذاق اڑانا مراد ہے، نہ تنقید مقصود ہے، میں تو اب جو رہ گئے ان کے لیے عبرت کی بات کر رہا ہوں کہ مٹھائیاں، حدیث شریف کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنے آپ کو بیمار کر لے۔ اب جیسے کہ خود شہد ہے، شہد بھی ہر ایک کو موافق نہیں ہوتا، جی ہاں، جس کا صفراوی مزاج ہو نا، یہ 4 خلطیں ہوتی ہیں بدن میں، تو اس میں ایک صفرا بھی ہوتا ہے، تو اس کو شہد نہیں چلتا، بلکہ شاید اس کے لیے شہد مثل زہر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی منع فرمایا شہد استعمال کرنے کا، دیکھیں ایسے لوگوں کے لیے وہ لکھا ہے، مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ حدیثوں میں جو علاج بتائے جاتے ہیں تو وہ طبیب کے مشورے کے بغیر نہ کیے جائیں۔ اسی طرح شہد کا بھی لکھا ہے کہ شہد بھی سب کو موافق نہیں ہوتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کھجور کو کتنی نسبت حاصل ہے نا، کیسی نسبت ہے، کتنی شہرت ہے کھجور کی، اور رمضان شریف کے وقت خاص میوہ ہے یہ کھجور افطاری میں، لیکن کھجور بھی سب کو موافق نہیں، بدقسمتی سے خود مجھے موافق نہیں ہے،
मुझे बहुत खजूरें लोग तोहफे में देते हैं। मदीने शरीफ की बड़ी कीमती कीमती खजूरों के पैकेट बेचारे मुझे देते हैं। ये समझते होंगे ये चुम चुम कर खाता रहेगा। ना चूम कर खा सकता हूँ ना झूम कर खा सकता हूँ। खजूर मुझे मुआफिक नहीं है, तजली बर्दाश्त नहीं होती। मुंह में छाले, गले में फिर खराश या छाला, फिर नज़ला, तो इस तरह का मेरा तजर्बा है। तो मैंने खजूरें खाई हैं, लेकिन बस वो खानी है तो वो आधी, कभी खा ली तो खा ली, कभी एक खा ली, वो रोज़ एक भी नहीं खा सकता। अच्छा, फिर मदीने मुनव्वरा की खजूरें, तो मैं वतन में ये खजूरें भी खाने की हिम्मत नहीं है। तो हाथ पे लग जाता है कुछ इसका चिकना हिस्सा, कुछ मुंह में दांतों में कुछ हिस्सा आ जाता है ना बाज़ वक़्त खजूरों का। फिर हाथ धोएं तो ये पानी कहाँ गया, तो कुल्लियाँ करें तो ये पानी कहाँ गया, ये आप समझदार है कहाँ जाएगा पानी। तो इस तरह मतलब यूँ दिल नहीं करता कि मैं वतन के बाहर खजूरें खाऊं मदीने शरीफ की। मकामी तो चलो आदमी आधी खा ले या एक चक मार ले, लेकिन मदीना शरीफ की खजूर खाते हुए मेरा अपनी ये शरण 100% जायज़ है। मदीने की खजूर अल्लाह की रज़ा के लिए तबर्रुकन जो खाएगा अपने वतन में खजूर, इंशाअल्लाह सवाब का हकदार होगा। यानी माज़अल्लाह मेरे को इसको मना नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे को यूँ होता है कि अब इसकी चिकनाहट हाथ में लग गई, अब यार ये धोएंगे तो पानी कहाँ जाएगा, अब मुंह में इसके वो दांतों में जर्रे आ गए, अब ये कुल्ली करूँगा तो कहाँ जाएंगे, ये यूँ होता है। मदीने की मिसवाक के लोग ला कर देते हैं, मैं कभी भी मदीने की मिसवाक यहाँ इस्तेमाल कैसे करूँ, इसका सारा रेशे और इसका जो भी हिसाब किताब है वो कुल्ली में जाएगा और जाएगा कहाँ। तो इसी तरह खजूर है और ये मैं आगे बढ़ा देता हूँ, तोहफे में दे देता हूँ। तो जो देते हैं वो सवाब के हकदार है। अच्छी नीयत से अगर देते हैं मुझे तो सवाब मिलेगा इनको। मुसल्ले देते हैं, हालांकि मैं तो खुली ज़मीन पर नमाज़ पढ़ना पसंद करता हूँ, सजदा मुस्तहब है कि कुछ भी ना बिछा हुआ हो। फिर मदीने के मुसल्ले पर मैं खड़ा हूँ, ये कैसे होगा। मदीने का मुसल्ला मेरे सर पर साया कर दे तो बेड़ा पार हो जाए। ये अपना अपना ज़ौक़ होता है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाइए। जब तक इश्क शरीयत से नहीं टकराता वो अच्छा है, हाँ जहाँ शरीयत से टकरा जाए तो वो बुरा है, फिर वो इश्क नहीं है, शरारत है शैतान की। तो मदीने की खजूर वतन में खाना वाजिब नहीं है, जो नहीं खाता उसको गुनाह नहीं है। हाँ नाजायज़ कहेगा तो गुनाहगार होगा, तो मैंने नाजायज़ तो कहा नहीं है, जायज़ ही कहा है। अब मेरा दिल नहीं करता, मैं क्या करूँ। तो बहरहाल ये मोहब्बत की आजकल है दिन, मोहब्बत वाले दिन है, अय्याम ज़ौक़ व शौक़ है, मदीने के दिन है आजकल। हाँ काश जिसको देखो तो मदीने की तरफ चल पड़ा। बापा बापा करते हैं, मेरे को छोड़ के टाटा करके निकल जाते हैं। यूँ नहीं बोलते बापा हो गए, सलाह ही नहीं करते अपने को। ये भी दीवानगी की बात है, हाँ मोहब्बत की बात है। ये बात तो सही भी है ना थोड़ी थोड़ी। बाप को छोड़ के बेटा जाए तो कैसा लगे, ये बेटे को सोचना है। बाप ने जो बोलना था बोल के गुजर गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। निराली है दीगर महीने की बातें, निराली है दीगर महीने की बातें, निराली है हज के महीने की बातें, निराली है हज के महीने की बातें, मुक़द्दस है दीगर महीने भी लेकिन, मुक़द्दस है दीगर
اس مدینے کی باتیں المدینہ۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب۔ بیٹے بیٹے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ مدنی مذاکرے کی بہاروں اور برکتوں کا کیا کہنا۔ ابھی ماشاءاللہ ابھی ہم جب سے مدنی مذاکرے میں شامل ہیں ہمیں مدنی پھول ملے، مکہ مدینے کی باتیں ہوئیں اور نہ جانے کیا کیا مدنی پھول ملے۔ بالخصوص ہمیں ذوالحجہ کا جو ابھی جو ماہ مبارک آ رہا ہے، الحمدللہ اس ماہ مبارک میں کیا کیا اس کی برکتیں ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ ذوالحجہ میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ خوب ان ایام کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ایک معاملہ ہے کہ ہمارے شب و روز کا اپنا ایک انداز ہے، لیکن یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اگر قسمت ساتھ دیتی ہے، زندگی بھی ساتھ دیتی ہے اور کوئی ایسی خاص رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو میرا ناقص مشورہ ہے کہ ان مقدس ایام کو عبادت میں گزارنے کے لیے مسجد کا راستہ دیکھیے، نمازوں کی پابندی کی ترکیب بنائیے، ابھی سے کوشش کیجیے تاکہ یہ ماہ جو آنے والا ہے اس کی خوب ہم برکتیں حاصل کر سکیں، اس میں خوب ہمیں نفع ہو۔ قرآن کی تلاوت کریں، مدنی مذاکرے جو مسلسل ہوں گے اس میں شرکت کریں۔ اللہ ہمیں نفلی روزوں کی توفیق عطا فرمائے، اس کے روزے رکھیں، ہم صدقہ و خیرات کریں، صلہ رحمی کریں، ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور علم دین حاصل کریں، اور اللہ توفیق دے تو ہم نے پہلے بھی نیتیں کروائی ہیں مدنی چینل کے ذریعے، آج پھر نیت کرواتا ہوں۔ کوشش کیجئے میٹھے اسلام بھائی، اپنے گھر سے کسی ایک کو عالم بنائیے، مدنی قافلوں میں سفر کے لیے بھیج دیجئے، 12 ماہ کے لیے دے دیجئے، وقف مدینہ کر دیجئے اپنے گھر سے کسی ایک کو۔ اور ہوتا ہے نا تقسیم کرتے ہیں کہ بولتا ہے یہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا، یہ فلاں بنے گا، فلاں بزنس مین بنے گا، ماسٹرز کرے گا، MBA کرے گا۔ یہ اب آپ کو سارے نام یاد ہے، کرواتے ہیں آپ سب۔ کوئی بولتا ہے کہ میرا بیٹا حافظ بنے گا، میرا بیٹا عالم بنے گا، مفتی بنے گا، میرا بیٹا مسجد کا امام بنے گا، پیش امام جس کو ہم بولتے ہیں، نہ ہماری سمجھیے وہ دماغ ذہنی نہیں باندھتا کہ ہمارا بچہ یہ کیسے بنے گا، کیسے کام چلے گا۔ کتنی ہماری سوچ دین و مذہب کے حوالے سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جبکہ ہمیں نماز پڑھنی ہے تو ہمیں امام چاہیے، ہمارا بچہ پیدا ہوا تو اذان دینے کے لیے ہم کو مولانا چاہیے، لیکن ہم خود ہمارے بچے کو عالم بنانے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے بچے کو مولانا نہیں بنا، یعنی داڑھی والا نہیں بننے دیتے ہیں۔ کیا داڑھی والا بنے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ سوچ کی پستی ہے ہمارے کردار کی پستی ہے، کمزوری ہے ہماری، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ طرح طرح کی آفتوں، پریشانیوں، مصیبتوں کا ہم شکار ہیں، دکھوں کا ہم شکار ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ مطلب یہ جو کچھ ہو رہا ہے کس چیز کی پیداوار ہے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ علم کی کمی ہے، ہم عالم نہیں بن سکے، ہم اہل علم نہ بن سکیں، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ظلم ہو رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ اب یہ بتاتے نا جو سیلاب والے، یعنی کل کا سلسلے کا کیسا دل خراش واقعہ آپ کو اگر یاد ہو، اگر مدنی چینل آپ دیکھتے ہوں گے، کہ جن کا مال، جن کے گھر ڈوب گئے پانی میں، اب یہ بیچارے کہیں دور نکل گئے تھوڑا سا کہ چلو گھر ڈوبے ہوئے پانی نیچے اترنے کا انتظار کریں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو چوکی داری کرنی پڑی ہے دور سے اپنے گھر کی۔ کیوں کہ چور اور ڈاکو اور لٹیرے
یہ جا رہے ہیں ان کے گھروں کی طرف ڈبکیاں مار مار کر، اور جن کے گھروں میں سامان پھنسا ہوا ہے وہ نکال نکال کر چوری کر رہے ہیں. یار یہ دیکھو یار، یہ کیا، اس کو کیا نام دو گے آپ؟ اس شے کو کیا نام دو گے؟ سینے میں دل ہے یا نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اور اس دل کے اندر رحم نام کی کوئی چیز ہے جو بالکل لوٹ گئے، اجڑ گئے بیچارے. ان کو بھی لوٹنے کے لیے یہ مطلب انتظار کر رہے ہوتے ہیں. آپ نہیں دیکھا، ہمیں بارش ہو جاتی ہے تو رش ہو جاتا ہے، یا کوئی اللہ نہ اگر ہنگامہ ہو جائے تو رش ہو جاتا ہے، لوگ بھاگتے گھبراتے ہیں نا، تو بھاگتے ہیں. دکانیں بند، مارکیٹیں بند، جیسے کہ نہیں وہ یوں گاڑی سٹارٹ کریں گے ٹھا کر کے گھر پہنچ جائیں گے. ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ کار اور بسوں میں بیٹھ کر روڈوں پر آ جاتے ہیں. اچانک روڈ جام. جب روڈ جام، اب بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. اب کس سے بچنے کے لیے بھاگے تھے، لیکن ایک ظالموں کا طبقہ وہ ہے جو اس وقت کا انتظار کرتا ہے. جی ہاں، اور اپنے گھروں سے نکلتا ہے، اپنے اس سے اپنے مقامات سے نکلتا ہے، اور نکل کر ان بیچارے رش میں پھنسے ہوئے، ذہنی پریشانی، ٹینشن، تکلیف، جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں، یہ آتے ہیں اور ان کے گاڑیوں کے دروازے کھلواتے ہیں، گن دکھاتے ہیں، عورتوں کے زیور لے جاتے ہیں، ان کے پرس لے جاتے ہیں، ان کے موبائل لے جاتے ہیں، لوٹ مار مچاتے ہیں. سینکڑوں گاڑیاں لوٹ لیتے ہیں سڑک پر چلتے چلتے. کہاں جائیں گے یہ لوگ بھی؟ دے دیتے. وہ کار لے کر تو بھاگنے سے رہا کہ بولے اتر جا تو میں بھاگتا ہوں، اس کی گنجائش نہیں ہے، تو بیٹھے وہ کو لوٹتے ہیں. تھوڑی سی مزاحمت کریں گے تو گولی مار دیں گے. یہ بتائیے سب کیا جہالت ہے، ظلم بربریت ہے. ہم اپنی ان تمام چیزوں کو درست کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھاتے. میں جو کہہ رہا ہوں، جتنے شاید بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ بولیں گے یار بولتا صحیح ہے یہ مولانا. ارے مولانا بولتا صحیح ہے اگر تو اس کا حل کیا؟ ہم نے جو گیدرنگز بنائی، جو ماحول ہم نے بنا دیا اپنے معاشرے کے اندر، سوچئے وہاں یہ حرکتیں ہوتی ہیں. اور جو کنارہ پکڑ گئے، عاشقان رسول کی صحبت میں آ گئے، کوئی نیکی و پرہیزگاری کا راستہ لے لیا، علم دین سیکھنے کا راستہ لے لیا، مدنی قافلوں کے مسافر بن گئے، مدنی انعامات کے عامل بنتے جا رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں. یہ لائن تبدیل کر دی. ان کے جینے میں کوئی فرق نہیں آیا نا. جینے میں کیا فرق آیا؟ کیا فرق آیا جینے میں؟ نہ کھانے کی روٹین وہی. آپ اگر 2 ٹائم 3 ٹائم کا کھاتے ہیں تو بھی یہ 2 ٹائم 3 ٹائم کا کھاتا ہے. آپ کاروبار کرتے، کام کاج کرتے، روزگار کماتے، یہ بھی روزگار کماتے، کام کاج کرتے ہیں. آپ بھی 6-7-8 گھنٹے سوتے، یہ بھی 6-7-8 گھنٹے سوتے. کیا فرق ہے دونوں کی زندگی میں؟ ہاں یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ کو نماز پڑھنے کی ہوش نہیں ہوتا اور یہ مسجد کا راستہ لے لیتا ہے. آپ داڑھی مونڈتے رہتے ہو، یہ داڑھی بناتا ہے، یہ نبی کا دیوانہ ہے، عملی دیوانہ بنتا ہے. اس نے اپنے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجائی ہے، کترواتا بھی نہیں، ایک مٹھی سے گھٹاتا بھی نہیں ہے کہ حرام ہے، منڈاتا بھی نہیں ہے کہ حرام ہے. سر پر امامہ کا تاج سجایا ہوا اس نے، بلکہ سر پر زلفیں رکھی ہوئی ہیں، بالوں میں زلفیں رکھی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے. لیکن اس کی زندگی کا کیا، اس کے مطلب کہ معمولات میں کیا فرق آیا بتائیے نا. کیا چینج آ گیا؟ نیک بن گیا، شریف بن گیا، ستھرا بن گیا، برائی کو ختم کرنے والے کوششیں کر رہا ہے. اور کیا فرق آ گیا؟ اگر ہم جو اس وقت اس طرف نہیں ہیں، اگر یہ آ جاتے ہیں، جو نہیں ہیں میں ان سے کہ آ جاتے ہیں، تو آپ کی مطلب کہ زندگی کی معمولات میں کیا فرق پڑے گا؟ کھانے پینے کے معاملے میں، سونے جاگنے کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، سوائے یہ کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں گے اللہ نے چاہا تو. بس ٹریک تبدیل کرنا ہے. یہ 2 ٹریک چل رہے ہیں، سڑک کے 2 مطلب حصے چل رہے ہیں. اب گاڑی اس طرف لے لیجئے، سیدھے ہاتھ کی طرف کہہ رہا ہوں، گاڑی سیدھے ہاتھ کی طرف لے لیجئے، مدینہ ہو جائے گا. اجتماع میں آئے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، مدنی مذاکرے کی بھی ہم نے دعوت دی ہے، انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکی و پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان ظلم کرنے والوں کو اور لوٹ مار کرنے والوں کو توبہ کی توفیق عطا کرے. لوٹ مار کرنے والوں کو اللہ یہ توفیق دے گئی ہے، اپنے معافی بھی مانگ لیں، تلافی بھی کر لیں. صلو علی الحبیب.
صلی اللہ علی محمد۔ حالات واقعی بہت نازک ہیں۔ آپ نے وہ جو جہالت بولا نا، جہالت ہے، تو اس پر میں غور کر رہا تھا کہ یہ سمجھیں گے کہ جو دنیاوی تعلیم یافتہ ہوتا ہے نا، وہ جہالت اس میں نہیں ہوتی، پڑھا لکھا ہی ہے۔ تو یہ ڈکیتیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ان میں ایک سے ایک بعض اوقات پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ جہالت سے مراد ہے علم دین سے جہالت۔ جی آپ علم دین سے جہالت کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں ایسا کرتے ہیں اور بہت عجیب غریب سلوک کرتے ہیں۔ میں ایک قصہ پڑھا تھا، مجھے تو خیر وہ فرضی ہی لگ رہا ہے، لیکن اس سبق کا آموز کہ ایک بوڑھے آدمی سے کوئی پرانا اس کا دوست آ کے ملتا ہے اور کہو کیا حال ہے، وہ تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے آج ہی شیو بنائے ہوئے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس بوڑھے نے کہا کہ میرے بچے، وہ میرے 3 بچے تھے، وہ دونوں نے تو وہ کالج اور یہ پڑھا کر وہ ایک وہ پروڈیوسر بن گیا۔ اب میں بھول گیا ہوں، لیکن ایک فرضی مطلب کہ وہ تو یوں کر رہا ہے، ایک نے تو فلم انڈسٹری کی لائن سنبھالی ہے، اور جو تیسرا تھا نا وہ بن گیا مولوی، اور اس نے کوئی مدرسہ پڑھا، اب وہ مسجد میں امامت سنبھالی ہے اس نے۔ تو اس کے دوست نے بولا ہے اس کو گھر سے نکال نہیں دیتے مولوی کو، تو اس کو کیوں پال رہے ہو؟ تو اس نے دبی زبان میں کہا کہ وہ دونوں جنہوں نے خوب ترقی کی ہے نا، وہ تو عید بقرعید کو ملنے آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو مولوی ہے نا سارا خرچہ میرا یہی اٹھاتا ہے، اور بولتا ہے کہ میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے مدرسے کی، اس میں ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، کہ ماں باپ اگر ظلم کریں زیادتی کریں تب بھی ماں باپ کو سنبھالنا ہے۔ تو اس نے مجھے سنبھالا ہوا ہے، میرا خرچہ اٹھا رہا ہے، اب میں یار تو بتا کیسے نکال دوں اس کو؟ تو کیسی سمجھانے والی بات ہے یہ، یعنی کہ ماں باپ کو نکال دیتے ہیں، ماں باپ سے لڑائی کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ میں مطلب صحیح کہتا ہوں، کوئی ایک عالم دین کا واقعہ مجھے نہیں بتا سکے گا کہ کسی عالم دین نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا ہو، یا ماں باپ کو وہ خرچی نہ دیتا ہو، ماں باپ کو وہ ایسا ستاتا ہو کہ ماں باپ کہتے پھرتے ہوں کہ میرا عالم بیٹا میرے ساتھ یوں کر رہا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سنا۔ دیکھو وہ عالم ہے علم دین کا، داڑھی والا نہیں، داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، نہ دعوت اسلامی کا ہر امام والا عالم ہوتا ہے۔ میں عالم کی بات کر رہا ہوں، عالم دین یا مفتی اسلام۔ آپ کبھی بھی ایسی مثال انشاءاللہ نہیں لا سکتے کہ اس نے گھر سے نکالا ہو اور ماں باپ کو کوئی ظلم کا نشانہ بنایا ہو۔ یار پھر بھی مولانا برا، پھر بھی مولوی برا، یعنی کہ وہ پڑھ لکھ کر دنیا بنا لیں اچھی خاصی، ماں باپ کو بھول جائیں۔ وہ اچھے یا مولوی جو امامت کرتا ہے یا مؤذنی کرتا ہے اور جو بھی کماتا ہے اس میں روکی سوگی اپنے ماں باپ کو بھی دیتا ہے، اور ان کے ہاتھ چومتا ہے، ان کے پیر چومتا ہے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مولانا اچھا کہ وہ منڈا نہ اچھا؟ کہاں بھاگے ہو آپ لوگوں کو؟ ہو کیا گیا ہے؟ کم از کم اپنے حقوق تو اپنی اولاد کو سکھاؤ، وہ آپ کے حقوق بھی آپ نہیں سکھاتے اس کو کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، آمین۔ مسلمان ہیں تو ہم کو اسلام سیکھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیلاب زدگان بہت مظلوم ہیں بیچارے، ایک تو ان کا گھر کے مسائل، کتنوں کے گھر بے گئے، مویشی بے گئے، لے لاتے باغات فنا ہو گئے، کھیت ان کے تباہ ہو گئے۔
جو کل تک زکوٰۃ نکالتے ہوں گے آج بیچارے خود منتظر ہوں گے کہ کوئی ہم کو زکوٰۃ آ کر دے جائے. سارا مطلب اثاثہ جو تھا وہ بیچاروں کا سیلاب کا پانی لے گیا. ایک ایک دانے کے لیے بیچارے ترس رہے ہوں گے. اور اوپر سے ابھی آپ نے بتایا کہ یعنی کہ وہ ڈبکی مار جا جا کے ان کے مکانوں کے بھی رہے سہے سامان وہ لے جاتے ہیں. کمال ہے یار, کیا ہوگا ہے, کیسا نازک دور ہے, کیسا نازک دور ہے. ان کے دلوں میں دل بھی ہے کہ ان کی جگہ پتھر رکھے ہوئے یار, تو سوچ ہی نہیں پڑتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ سیلاب زدگان بیچارے اپنا رہا سہا مال بھی واپس جائیں گے تو پتہ نہیں بیچاروں کو کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا. پھر یہ کہ یہ 4 دن کا زور ہوتا ہے ذرا, وہ خدمت گزار لوگ اور سماجی ادارے تو فلاں ادارے وہ بھاگ بھاگ کے اناج تقسیم کرتے ہیں. اور اس میں بھی یہ جھوٹے جو ہے نا, جھوٹے یہ بھی کئی سیلاب زدہ بن کر وہ اناج اور لوٹ جاتے ہوں گے, کپڑے کے پیس اور یہ سب لے جاتے ہوں گے. اصل حقدار کو تو پتہ نہیں سب تک پہنچتا بھی کیا ہوگا, یہ بیچ میں لے جاتے ہوں گے. یہ بھی ایک ٹینشن کی بات ہے. ایک تو وہ آتے ہیں جو واقعی جھوٹے ہیں, جن کے ساتھ کوئی ایسی ہوا نہیں ہے, مگر کل جیسے وہ پتہ چلا کہ جو بیچارے ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہمدردی ہے, جو اجڑ گئے, جن کا مال ڈوب گیا یا جو بیچارے بے گھر ہو گئے, لیکن کل یہی موضوع چل رہا تھا. اور پھر جھوٹ کے متعلق بھی کچھ مدنی پھول بیان کیے تھے. اور یہ ہے کہ وہ بھی بیچارے جو ہے نا علم نہ ہونے کی وجہ سے یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں, ان پر مثال کے طور پر اگر تھوڑی سی پریشانی آئی ہے نا تو یہ پیسے لینے کے لیے اپنی اتنی پریشانی بیان کریں گے. پھر بار بار یہ یوں بھی پیسے لینے کے لیے بھی, امداد لینے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی وہاں ہے. تو اب مسئلہ یہ کہ جھوٹ اتنا داخل ہو گیا ہماری عادتوں کے اندر کہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی آدمی نمازی بن جائے, توبہ استغفار کرے, عبادت کی طرف آ جائے, مسجد کا راستہ لے لے, اور جھوٹ سے بھی خود کو بچا کر رکھے, اللہ کی ناشکری سے بھی خود کو بچا کر رکھے, صبر کرے. تو یہ مطلب یوں ایسا لگتا ہے کہ بابا اتنی آزمائش اور پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں ہم پر, لیکن جس کو واقعی تبدیلی کا نام دیا جائے نا وہ محسوس نہیں ہوتے بابا. یا پتہ نہیں ہمارا ذہن کہیں ایک جگہ آ کر رک گیا کہ یہ کیوں ایسا ہے. یہ تو حقیقت ہے. جیسے جس کو بخار ہوتا تو بولتا ہے بہت سخت بخار ہے, سر میں درد ہے تو بولے گا سر پھٹا جا رہا ہے درد کے مارے. یہ مریض بھی تو جھوٹ بولتے ہی ہے نا. حالانکہ سخت بخار میں اور سادہ ایک نارمل بخار میں بہت فرق ہے, لیکن وہ اسی کو سخت بخار ہی بولے گا. سخت طبیعت خراب ہے, حالانکہ تھوڑی سی سستی ہے, تو سخت طبیعت خراب ہے. تو آپ کیوں نہیں آئے؟ طبیعت بہت ناساز تھی, اب بہت ناساز تھی یا آپ کا موڈ ناساز تھا. تو جھوٹ تو زبان پر بہت ہے. تو یہ سیلاب زدہ ایک تو ابھی تو جھوٹے اپنے شہر میں, آپ کے شہر میں باب المدینہ میں گھوم بھی رہے ہوں گے, میرا یہ ڈوب گیا نے, میرا وہ ڈوب گیا نے. سیلاب زدگان مسجدوں میں کھڑے کھڑے بھی لیکچر دے رہے ہوں گے, اور یہ سیلاب زدگان نہیں ہوں گے, یہ جھوٹے ہوں گے. ہر فرد کو جھوٹا نہیں کہہ رہا, لیکن اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر. تو اس طرح پھر یہ کہ وہ جس کا سمجھے, وہ جس کی کھڑکی ٹوٹی ہوگی نا وہ بولے گا میری چھت ٹوٹ گئی, جس کی اینٹ اکھڑ گئی ہوگی بولے گا میری دیوار ڈے گئی. اسی طرح کا اس طرح بھی وہ پیسے کھینچ رہے ہوں گے. ایک بار کسی کو مل گیا تھا, جیسے کہ آپ پوچھو کہ آپ کو ملے نہیں ملے, ہر کا ریکارڈ تو نہیں نہ ہوتا. اب خود لے کر چلے گئے امداد کے پیسے, پھر پیچھے بیٹے کو بھیجیں گے, پھر اس کو بھیجیں گے, یوں بھیجیں گے. تو یوں مطلب چل رہا ہے. ضرورت مند بھی ہیں, حاجت مند بھی ہیں, دکھی پریشان بھی ہیں, لیکن وہ جس چیزوں کو نظر ڈھونڈتی ہے نا وہ بابا نظر نہیں آ رہا. اللہ خیر کرے, بیچاروں کے دکھ درد کم کرے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے, بس رحم کرے اللہ تعالیٰ. اپنے ماحول میں نہیں دیکھا. ہاں بھائی کس نے اتنے مدنی انعامات, اتنے مدنی انعامات, بھائی یہ تحفہ ملے گا تو لوٹا لوٹ کر ہی دیتے نا. جھوٹے. سچا تو بیچارہ وہ ریاکاری کے خوف سے آگے نہیں بڑھ رہا. یہ ریاکار وہ بھی جھوٹے لے کے چلے جاتے. نہیں میں نے آپ کو ایک قصہ سنا ہوگا,
کہ वो रमज़ान के एतिकाफ के बाद एक चिट्ठी मैंने पढ़ी अपने मेज़ पर, उसमें लिखा था कि मैंने वो मदनी इनामत के नाम पर, मुताले के नाम पर मैंने वो 2 सूट पीस और 2 इमामे आपसे हासिल किए। फिर ज़मीर उसका मलामत किया कि ये मैंने धोखा देकर लिए, तो अब मैं क्या करूं। तो मुझे चिट्ठी मिली तो मैंने फ़ोन नंबर उसने इत्तेफाक से लिखा था, जब भी कोई भी अरीज़ा मकतूब चिट्ठी भेजे ना किसी को दें, फ़ोन नंबर लिखना ना भूला करें, चाहे 1 लाइन की चिट्ठी हो आपकी, फ़ोन नंबर लिखना चाहिए ताकि ज़रूरतन अगला कांटेक्ट कर सके। फ़ोन नंबर था उसमें, मैंने उससे रब्ता किया। वो कहीं बाबुल इस्लाम के एक अफसोस के दीनी तालिब इल्म थे। मैंने उनसे बात की, कहने लगे वो सूट तो मैंने सिलवा लिए, यानी इसकी अल्लाह के बंदे की यानी कि मलामत या नदामत भी तो कमज़ोर थी कि अब इसको जब पता चल गया मैंने धोखे से लिए, ये मेरे लिए हराम है, इनको पहनकर नमाज पढ़ूंगा कैसे मैं। लेकिन इस बंदे खुदा ने बोला मैंने सिलवा लिए। तब कर मैंने उसको माफ कर दिया, और क्या करूं। तो यानी ये बहुत बुरी हालत है। कई बार ऐसा हुआ है कि लेकर नादिम हुए हैं, या पता नहीं वो इसको हलाल करवाने के लिए तरकीबें की है कि मैं दिखा दूंगा तो मेरे से खुश होकर मुझे बोल लेंगे कि रख ले। तो मैंने कई बार वापस ले लिए इस तरह। मैंने कहा यार इस तरह इसकी आदत ख़राब होगी, इसको बोलूँगा ना रख ले, तो यार दोबारा भी करेगा कि चलो फिर मैं बख्शवा लूँगा। तो ये कि तौबा के इरादे से गुनाह करना कि मैं तौबा कर लूँगा, इसको मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान ने कुफ्र लिखा है कि अभी गुनाह कर लो बाद में तौबा कर लेंगे, इसको कुफ्र लिखा है। तो वाकई बहुत बुरी हालत है। तो ये सैलाब ज़दगान में ऐसे भी होंगे जो दूसरों के, ये खुद ही अभी डुबकियां लगाने वाला कोई जर्मन जापान से नहीं आएगा, ये अतराफ का ही होगा, खुद भी सैलाब ज़दा होगा। ये सैलाब ज़दगान भी एक दूसरे को लूट रहे होंगे। आप जब ये बता रहे थे, मैं एक वो गौर कर रहा था कि कब्र में लाश जो है ये सड़ती है, इंसानी लाश सड़ती है, इसमें कीड़े पड़ते हैं, कीड़े बदन को खाते हैं, यहां तक कि ये खा डालते हैं। अब ये कीड़े कीड़े रह जाते हैं, खुराक खत्म हो गई इनकी, तो अब ये एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। जो जोरावर है वो कमजोर को खा जाता है, तो ये खाते पीते आखिर ये 2 कीड़े रह जाते हैं, बड़े बड़े कीड़े। अब ये आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, और इनमें जो इन पर एक पर गालिब आ जाता है वो मगलूब को खा जाता है। अब एक कीड़ा रह जाता है, अब उसकी ग़िज़ा तो खत्म हो गई, आखिरकार वो भी भूखा मर जाता है। ये कब्र में इंसान का अंजाम है। करम मालिक। तो ये इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने कुछ इस तरह लिखा है जो मैंने अपने अंदाज में बयान किया। तो यह कि ये सैलाब ज़दगान भी बाज ऐसे होंगे जो एक दूसरे को खा रहे होंगे, और फिर ये बड़े कीड़े की तरह ये भी मर जाएंगे। इसमें कई ऐसे डुबकी खोर होते होंगे कि जिनको सांप डस लेता होगा, मर जाते होंगे, जिनको कोई मौज आती होगी सैलाब की, वो बहा कर ले जाती होगी, कोई ये नहीं कि वो वापसी में सामान लेकर आता होगा, उसी सामान का उसको फंदा लग जाता होगा, मर जाता होगा। लेकिन अब ये पता किसको चलेगा किस तरह मरा, तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि कई अमवात हुई हैं। मेरा ख्याल है 300 का अदद तो सुना था मैंने कि इस सैलाब में फ़िलहाल जो पाकिस्तान में आया है, इसमें 300 अफराद की अमवात हुई है। अब अभी ये इत्तला मिल रही है कि ज़ाहिर है कि अब वो पानी कहीं 8 फीट खड़ा है, कहीं 10 फीट है, कहीं 7 फीट है, पानी अभी कहीं जगह पर खड़े हैं। लेकिन सुना ये है कि जहाँ जहाँ से पानी उतरता जा रहा है वहाँ से भी फिर मरने वालों का पता चल रहा है। तो जो नीचे ज़मीन पर जिनको थे होंगे ज़ाहिर है उनका तो नहीं पता चलता होगा,
اور یہ سب آ رہے ہیں خبریں ظاہر اب وہ جو ایک چیز آتی ہے جو تباہی مچا کر چلی جاتی ہے، لیکن اس کے نشانات اور اس کے پھر اثرات بہت دیر تک رہتے ہیں، تو غالباً ہو سکتا ہے کہ شاید اموات کی تعداد بڑھ جائے۔ جی جی، آج وہ مدنی خبریں میں تھا کہ وہ کشمیر میں پانی کہیں سے اترا تو 16 بچوں کی لاشیں ملی۔ جی بابا، بچے ہوئے 16۔ جی بابا، تو کوئی ہو سکتا ہے کہ مدرسہ ہو یا اسکول ہو، وہی پورا بیچارے وہیں دبدبا گئے ہوں، اللہ بہتر جانے۔ تو اللہ ان بیچاروں پر رحم کرے۔ سیلاب زدگان مجموعی طور پر قابل رحم ہے۔ بے شک۔ چوریاں کرنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے، 1% بھی نہیں ہوں گے جو اس طرح لوٹ مار کرتے ہوں گے، وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ باقی غالب اکثریت جو ہے بیچارے ظاہر مظلوم ہیں، دکھیار ہیں، ان کا دکھ سوچتے ہیں تو یار اب یہ کیسے، یعنی کیا کھاتے ہوں گے، یہ کیا پیتے ہوں گے، یہ سو بھی نہیں سکتے ہوں گے، نیند کہاں آتی ہوگی، پھر رات کو گھپ اندھیرا ہوتا ہوگا، بجلیاں وغیرہ سب خلاص، اندھیرے میں خوف آتا ہوگا ان کو، کس طرح پڑے ہوں گے میدانوں میں۔ پھر یہ کہ دن کو سورج، گرمی، دھوپ، اس میں غریب کیا کیسے وہ یوں ٹینشن، اس طرح ایک تعداد ہے جو بیمار ہو چکی ہوگی، بچے بیچارے بیماری میں تڑپ رہے ہوں گے اور ان کے پاس دوا نہیں ہوگی کہ بچوں کی دوا کریں۔ اچھا کون کس کو دلاسا دے؟ سبھی دکھیار ہیں، سب بیچارے رو دھو رہے ہوں گے، اور ان کے دکھ سوچ کر واقعی آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر یہ کہ پریشانی آتی ہے تو یوں ہوتا ہے کل ترکیب بن جائے گی، پرسوں ترکیب بن جائے گی، 2-4 دن، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی ترکیب کب بنے گی۔ اچھا جو بیچارے نماز پڑھنا چاہتے ہوں گے وہ کیا کرتے ہوں گے، استنجا کیسے کرتے ہوں گے، خود کو پاک کیسے رکھتے ہوں گے، بیچارے کیا کرتے ہوں گے سمجھ نہیں آتی۔ اتنی سخت آزمائش ہے بیچاروں پر۔ یا اللہ محبوب کے صدقے میں، کربلا والوں کے صدقے میں آقا کی دکھیاری امت پر رحم فرما، آمین، اور ان کی اس مصیبت کو دور فرما۔ اسی طرح ہمارے بیچارے پٹھان بھائی، آئی ڈی پیس، جی بابا، آئی ڈی پی صحیح فرمایا، یہ بیچارے یار یہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہے نا، کھلے آسمان کے تلے پڑے ہوں گے کتنے، یہ بھی بیچارے بھوک سے، بچے ان کے بلک رہے ہوں، خود بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، کسی کو ملتا ہوگا کسی کو نہیں ملتا ہوگا، کوئی آپس میں ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہوں گے، ایسا بھی ہوتا ہوگا، ان میں بھی مکس ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ ہر طرف سے تکلیف ہی تکلیف ہے۔ جس شریف آدمی کو کوئی لوٹ لے گا وہ شریف آدمی پہلے ہی تکلیف میں تھا، مزید تکلیف میں آ گیا۔ جو زوراور ہوں گے وہ اناج لوٹ کے لے جاتے ہوں گے، جو کمزور بیچارے وہ دیکھتے رہ جاتے ہوں گے۔ ہمارا تو باپا اس وقت یہ جو آئی ڈی پیز جو ہے نا خیبر پختونخوا کے جو متاثرین ہیں، اس کے لیے کل بھی جیسے میرا رکن شورا کے ساتھ ترکیب بنی تھی کہ ان پر توجہ بڑھا دی جائے، کیونکہ جو کچھ نہ کچھ وہ بھی کرتے تھے نا ان کی امداد، تو وہ سیلاب والوں کی طرف چونکہ ان کا رخ ہونے کی شاید صورت بنی ہوگی، تو ایسا نہ ہو کہ یہ بالکل بیچارے رہ جائیں، جو ویسے رمضان المبارک سے ابھی تک مدد ہوتے ہر کوئی اتنی دیر تک کچھ کرتا نہیں ہے، اور پھر جب سیلاب آ گیا تو کئیوں کا رخ اس طرف ہو چکا ہو تو بھی عجب نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ بالکل بیچارے تنگ ہو جائے، تو ہماری توجہ ان کی طرف پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے ہونی چاہیے، تاکہ ان کا میڈیکل کا اور دیگر چیزوں، کیونکہ یہ جتنے دن ان کے گزرتے جا رہے ہیں ان سب کی جیبیں خالی ہو رہی ہیں جو تھوڑا بہت لے کر بھی آئے تھے۔